بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا توجہ کیجیے گا، یہ ہم ایک بحث پڑھ رہے تھے، اتفاق سے آ گئی تو اس کو نوٹ کر لیں اور ریکارڈ کر لیں. یہ ہے شرح فقہ اکبر، مشہور درسی کتاب، امام اعظم کا متن اور ملا علی قاری کی اس پہ شرح. یعنی دوسری صدی ہجری میں یہ متن لکھا گیا، امام کا وصال 150 ہجری میں، اور 11ویں صدی ہجری میں 1014 میں چونکہ وصال ہے ملا علی قاری کا، ابتدائے 11ویں ہجری میں اس کی شرح بھی لکھی گئی. یعنی شرح کو بھی آپ 5 صدیاں گزر گئیں. تو صحابہ کے مشاجرات میں امت کو پڑھنا ممنوع ہے. جہاں تک نفس مسئلہ ہے تو انہوں نے یہ پوری بحث لکھی ہے. یہ میرے پاس مکتبہ حقانیہ ٹی بی اسپتال روڈ ملتان کا جو چھاپ ہے، متن چل رہا تھا کہ صفحہ 61 کی آخری سطر سے افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. افضل لوگوں میں رسول پاک کے بعد ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اس پر امام ملا علی قاری نے افضلیت کی بحث بھی کی اور ضمناً مولا علی کے ذکر میں خلفائے افضلیت کی ذکر بھی کی، خلافت خلفائے راشدین کی بھی کی، اور ذکر مولا علی میں مشاجرات صحابہ کا بھی ذکر کیا. صفحہ 63 پہ یہ خلاصہ جو پوری بحث کا ہے وہ یہ ہے کہ امت کے اجماع سے اور جمہور اہل سنت کے نزدیک افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر عمر. ایک قول ضعیف اس بات کا ہے امام اعظم کی طرف منسوب کہ وہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر ترجیح دیتے تھے، لیکن صحیح وہ ہے جو جمہور اہل سنت نے اختیار کیا، اور وہی قول امام اعظم بھی ہے. اور افضلیت کا معنی یہ ہے کہ اندلہ ان میں جو ماجور و مصاب زیادہ ہے، یعنی جس کا اندلہ ثواب زیادہ ہے. یہ نہیں کہ خلافت ملتی گئی تو افضلیت ملتی گئی، جو اندلہ تھی اس کے حساب سے خلافت کی ترتیب چلتی گئی. ایک بات البتہ کثرت فضائل مولا علی کے کتابیں بھری پڑی ہیں، بعض جزوی فضائل میں ان کی فضیلت ضرور ثابت ہے، لیکن یہ کلی فضیلت کے طور پہ یہی ترتیب ہے. پھر دوسرا ایک نقطے کی بات ہے کہ تفضیل ابو بکر صدیق قطعی ہے اجماع صحابہ سے اور حضور کے ان کو اپنی حیات میں نیب بنانے سے. ٹھیک ہے جی. باقی حضرات کی جو افضلیت ہے وہ اس معنی پر قطعی نہیں. پھر جو بات ہے خلافت کے طریقے کی تو وہ یہ ہے کہ ان کے لیے تو سرکار کے بہت سارے اشارے ہیں. یہ صفحہ 61 سے پھر جا کے بحث اسی طرح چلتی جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر کو تو اپنے مسلح پہ کھڑا کرنا، پھر مائی صاحبہ کو یہ فرمانا کہ کتاب لو، اپنا کاغذ قلم، اور اپنے والد اور بھائی کو بلاؤ، ان کے لیے میں وہ لکھ دوں جس پر اللہ اور مومنین راضی ہیں. پھر حضرت عمر کے لیے جب مائی صاحبہ نے کہا کہ وہ رقیق القلب اتنے نہیں ہیں جتنے میرے والد، آپ ان کو کہیں وہ میرے والد آپ کے مسلح پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، تو اس ٹائم بھی سرکار نے سیاق کی حدیثوں میں فرمایا کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہیں. تو ان کو سارے صحابہ نے ثقیفہ بنی ساعدہ جو صحابہ کی ایک چوپال تھی جہاں فیصلے ہوتے تھے، باجماع صحابہ ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا. مولا علی کا اس گروہ میں اس وقت شامل نہ ہونا وہ اس کی علت اور تھی. وہ سرکار کے گھر کے خاص اس ٹائم اولیاء اقربین میں سے تھے، وہ اس مصروفیات میں تھے، یہاں تک کہ تجہیز و تکفین وغیرہ کے معاملے سے پہلے خلیفہ کا نیب قائم کرنا جو ضروری ہوتا ہے. اس وقت میں وہ تجہیز و تکفین کے وقت میں ادھر ہو نہیں سکتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے علیحدہ نہیں، چھپ کے نہیں،
یا مجبور ہو کہ نہیں، لفظ ہیں وقد بایعہ علی رضی اللہ عنہ علی رؤوس الاشہاد، برسر مجمع انہوں نے بیعت کی اسٹیکر پر۔ رہا حضرت عمر کی خلافت کا مسئلہ، ان کے لیے پورا ایک معاہدہ لکھا عہد نامہ حضرت صدیق پر، وہ پورا انہوں نے مولا علی قاری نے صفحہ 64 پہ نقل کیا۔ ان کی خلافت یوں قائم ہوئی اجماع صحابہ سے، اس عہد نامے کو سب نے قبول کیا۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے تو شورا چھوڑ گئے 6 بندوں کی، جو ان کی نظر میں سرکار کے خاص بندے تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن عبادہ۔ ان سب نے پھر اجماعی فیصلے سے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جس کو چن لیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی بشمول مولا علی۔ اب آیا دور ان کی شہادت کا، تو اکابر مہاجرین و انصار نے پہلے اپیل کی حضرت مولا علی سے، انہوں نے اپیل قبول کی، انہوں نے بیعت کی، اور ان کے نزدیک ان کے زمانے میں خلافت کا ان سے بڑھ کر کوئی اہل نہیں تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک جماعت صحابہ کی ان کی نصرت کرنے سے رک گئی اور انہوں نے ان کے خلاف خروج کیا، اس کا کیا جواب ہے؟ کیا وہ ان کی خلافت کی صحت کے کیل نہیں تھے؟ کہتے ہیں صحت کے کیل تھے، تبھی تو خروج کیا۔ ان کا مطالبہ تھا قتل عثمان کا قصاص، اور جس طرح وہ تجہیز و تدفین سے پہلے ولی عہد کا مقرر کرنا ضروری تھا حاکم اسلام کا، اسی طرح حاکم اسلام کا اس معنی پر قصاص کا جانشین اس کا وہ بندہ بنے گا جو اس کی جگہ خلیفہ بنے۔ ہاں، آیا ان کا یہ خروج درست تھا یا غلط؟ تو اہل سنت کا، اہل حق کا اس پر اجماع ہے کہ اس خروج میں جو جمل و صفین میں ہوا، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرف سے، اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ کے گروہ کی طرف سے جس میں حضرت طلحہ اور زبیر بھی تھے، یہ سارے حضرات خطا اجتہادی پر تھے، حضرت مولا علی مرتضیٰ وہ ثواب پر تھے۔ اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ مجتہد جب المختی فی الاجتہاد لا یدلل ولا یفسق علی ما علیہ الاعتماد، جب اس کو اعتماد ہو اپنے اجتہاد پر اور وہ خطا کر جائے تو اسے گمراہ یا فاسق نہیں کہتے، گمراہ یا فاسق نہیں کہتے۔ لا یدلل ولا یفسق بھی سے پڑھا جاتا ہے تبلیل و تفسیق سے، اگر باب تفیل میں لے جائیں اسے گمراہ نہیں قرار دیا جائے گا اور نہ اسے فاسق قرار دیا جائے گا۔ پھر یہ خلافت خلفائے اربعہ کی حدیث مشہور کے مطابق 30 ماہ ہے، یہ صفحہ 65 پہ، یہ ساری 65 ہے، 30 سال۔ سرکار نے فرمایا خلافت و بعدی 30 سنۃ ثم تصیر ملکن عدودا، 30 سال تک رہے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی۔ حضرت علی کا انتقال وصال سن 60 ہجری کے اینڈ پہ ہوئے، چند ماہ باقی تھے جو تتمہ خلافت مرتضیٰ کے طور پہ حضرت امام حسن نے پورے کیے، اور پھر برضا اور رغبت انہوں نے یہ اس پر کردی ذمہ داری بطور اول بادشاہ اسلام حضرت معاویہ کے، اور وہ اس حدیث کی بے غیبی بشارت پوری ہوئی۔ صحیح بخاری میں سرکار نے زانو اقدس پہ بٹھا کے برسر ممبر اعلان فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ لعل کلام اللہ اور کلام رسول اللہ میں جب آتا ہے تو بمعنی یقین ہوتا ہے، یقینا اللہ میرے اس بیٹے کو اللہ نے سردار بنایا ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح بنایا ہے۔ اور نص سے پتہ چل گیا کہ وہ دونوں لڑنے بڑھنے والے گروہ مسلمانوں کے گروہ تھے، ایک ثواب پر تھا، دوسرا خطا اجتہادی پر تھا، اور چونکہ حاکم وقت کے خلاف اس کا نکلنا تھا تو اصطلاح شرع پر اسے خروج کہتے ہیں اور بغاوت، لیکن ہمارے اردو محاورے میں باغی بمعنی معاند سرکش ہے، تو اس لیے ہم اس سے احتراز کریں گے۔ فقہی اصطلاح پر وہ بغاوت ہے، جیسے ماکرو و ماکر اللہ میں مقام دے کر معنی الگ الگ کرتے ہیں، تو عرف دنیا میں جو اس کا باغی لفظ کا معنی اب پہنایا جاتا ہے تو باغی باغی کی رٹ نہیں لگائیں گے۔ فرمایا عمار بن یاسر کو حضور نے فرمایا تھا لا تقتلک الفئۃ الباغیہ، حق ہے کہ وہ خروج تھا حضرت معاویہ کا حاکم وقت حضرت علی کے خلاف، لیکن اس سے نہ ان کی صحابیت ختم ہوگی۔ حضرت مولا علی نے خود بلکہ فرمایا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا قاتلایا و قاتلا معاویہ فی الجنہ، ہمارے ہاں کے مقتولین اور مقتولین معاویہ سب جنت۔
اللہ کی کیا حکمتیں تھیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں مشاجرات صحابہ میں سکوت کا حکم ہے، فضائل بیان کرنے میں سکوت کا حکم نہیں. لوگ بعض یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں ہم مانتے ہیں جی لیکن فضائل نہ بیان کرو. ان کے فضائل کے باب بخاری شریف میں بھی ہے، اور بخاری شریف میں ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی کہ وہ وتر ایک پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو جھڑک دیا اور فرمایا انہ فقیہ، وہ فقیہ ہیں، اور انہوں نے حضور کی صحابیت اختیار کی. جامع ترمذی جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں من کان فی بیتی ھذا الکتاب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتی. امام ترمذی کا مجموعہ حدیث جس گھر میں موجود گویا پیغمبر خدا اس گھر میں بنفس نفیس کلام فرماتے، اس میں حدیث موجود ہے. ان کے فضائل کے باب میں اللہ کے حبیب نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بھی، وفی روایت واہد بہ الناس، اے اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا اور اس کے ساتھ لوگوں کو ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہے. اور بالخصوص ہمارے دور میں جو طبقہ سنیوں میں سے نکل کے شیعوں کی موافقت کرتے ہوئے یہ مخالفت امیر معاویہ پر زور دیتا ہے، یہ طبقہ حضرت تاجدار گولڈا کو بہت مانتا ہے. آپ کی زندگی کی پہلی تصنیف کلمۃ الحق فی تحقیق الحق میں کلمہ اسلام کی تشریح کی انہوں نے. لا الہ الا اللہ کی صوفیاء کا وہ جو مشہور مسئلہ وحدت الوجود ہے اس کے حوالے سے محمد الرسول اللہ میں انہوں نے حضور کی مختصر سیرت لکھی ہے. فارسی متن اردو ترجمے کے ساتھ کٹھا چھپا ہوا ملتے ہیں. تو رکھیے کتاب یا مقدس چیز کے بارے میں لفظ کیا بولنا ہے، رکھیے، پڑھی نہیں بولنا. ٹھیک ہے. تو یہ محدثان پاکستان کی تربیت ہے. تو اس میں یہ جہاں سرکار کے انہوں نے کاتبین کا ذکر کیا ہے، حضرت معاویہ کو کاتبین رسول میں رکھا، یعنی یہ اضافی خصوصیت ہے علاوہ صحابی ہونے کے. قرآن و سنت میں صحابہ کے جو جنرل فضائل ہیں ان کے تو وہ حامل ہیں ہی ہیں. یہ اضافی خصوصیت ہے کہ اول بادشاہ اسلام بھی ہیں، حضور کے زوجہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی بھی ہیں، اور اسلام کے بحری جہاد کے وہ بانی بھی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری بھی ہیں. خطوط بھی لکھتے تھے، سرکار کی وحی بھی لکھتے تھے. تو یہ مسئلہ ہے سارا. تو جو میں نے کچھ خلاصتاً آپ کو بیان کر دیا. شرح فقہ اکبر صفحہ 61 تا 65 یہ ساری اس کی تفصیل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہمیں جمہور اہل سنت کا موقف اپنانے کی اور شیعہ رافضیوں کے مسلک کے شر سے بچنے کی توفیق عطا.